جو ایک قوم کو جو کوالٹیز اوپر لے کے جاتی ہیں، وہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، انگریزی کا جو لفظ ہے سیلف بلیف۔ ایک قوم اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جب بلیو کرتی ہے، وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اندر یہ بلیف بڑھتا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ایک قوم کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے مشکل آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک قوم جب اس مائنڈ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک انوینسیبل بن جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب تک یہ ہوتا رہا کہ جناب گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں، غریب کا بچہ مرتا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس سی ایپیڈیمک بن چکا ہے پاکستان میں، لیکن زیادہ تر غریب لوگ ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میل نیوٹریشن 25% بچوں کو ہے، فکر نہیں، غریب کا بچہ ہے۔ 40% پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں۔ اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، جی جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہاڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے، سوچا نہیں کسی کا۔ ہمارا یہ ہے جو آگے ہم نے جانا ہے، جو کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنی ہے، نالج اکانومی کی طرف جانا ہے، اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جو امریکہ کے اندر جتنی بھی وہاں جو بھی چیزیں وہ انوویٹ ہوتی ہیں، چیزیں جو نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں، ساری آتی ہیں، ان کی جو ڈیفنس ہے اس کی کنیکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، وہ فیڈ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ ساری انوویشنز اور نئی چیزیں اور انوینشنز اس طرح آگے آتی ہیں، اس طرح ان کا ملک اوپر جاتا ہے۔ ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا ڈیفنس پروڈکشن اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ تو انشاءاللہ یہ جو آگے کا کورس ہم جس طرف جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اب انشور کریں گے جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں، پہلے تو 1-1.5 سال تو سروائیول میں ہی گزر گیا، اپنی اکانومی سٹیبلائز کرنے میں لگ گیا، ڈیفالٹ سے بچانے میں لگ گیا، لیکن اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملک کی، کہ ہم نے آگے جو جانا ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو ملک کی، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، ایک پوری ویژن بنے ہماری، جو ہم اس کے اوپر پورے لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے۔ اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی، وہ سارے ملک کے لیے ہوگی، اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچی بستیاں ہیں، ہماری غریبوں کی بستیاں، ان کو سب سے زیادہ اب ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گی، ہم کون سی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے۔ اور ہم نے چائنا سے چائنا جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے، اور اس کے اندر کی یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے 2-3 چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی۔ ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے ہیں، اور اب سوچنا شروع کیا جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا۔ ملک جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے، جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے، اور پھر باقی جتنے بھی سینیٹائزرز، یہ ساری ڈس انفیکٹنٹس، یہ یعنی ایک 22 کروڑ کے لوگ عوام، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اب تک، وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے، ایک ڈپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جو ہوگا جی وہ ہمارے سے آگے ہیں تو ان سے ہی ہم
وہ جو ہمیں نالج دیتے رہیں گے وہ ہم لیں گے. ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا. اور ہم جو دوسری سیکنڈ نالج اکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریس نہیں, کیونکہ تعلیم پہ نہیں پیسہ خرچ کیا, ریسرچ کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا, کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کیپیسٹی ہے, ہم بھی انوینٹ کر سکتے ہیں, انوویٹ کر سکتے ہیں. ہمارے وہی پاکستانی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اگر وہ سسٹم ملتا ہے جس سسٹم کے اندر ہمارے لوگ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں, تو وہ یہاں سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور وہ اس لیے نہیں. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر یہ ایک کمپلیکس ڈپینڈنسی سنڈرم. ایک کرونا میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی, وینٹیلیٹرز وغیرہ کی, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تب وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, جب ہمیں مجبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے. دوسری چیز کیا چیز سامنے آئی کہ آج ہماری رولنگ ایلیٹ, ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے. نہیں تو چیک اپ بھی باہر کرواتے تھے جا کے. کھانسی ہوتی تھی تو سارے گورنمنٹ پبلک کے ایکسپینس کے اوپر, اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا. اسمبلی ممبرز بھاگے جا رہے ہیں علاج, منسٹرز جا رہے ہیں, پرائم منسٹرز, ان کی ساری فیملی, سب باہر علاج ہوتا تھا. آج وہ جا نہیں سکتے, وہاں زیادہ خطرہ ہے. تو اس سے دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے اپنے ہسپتالوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی جو یہاں انفراسٹرکچر ہے میڈیکل انفراسٹرکچر, ہمیں اس کے اوپر زور لگانا ہے کہ آگے کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو پھر کیا کریں گے ہم.